اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کلو من طیبات، پاک اور صاف اور حلال رزق کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کا بندہ بتاتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پاک، طیب، حلال چیزیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہم اللہ کے بندے ہیں یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ صرف دعوے ہوتے ہیں۔ دعویٰ جب تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس پر قائم اور دائم نہیں رہتے۔ عبادت کرتا ہوں الگ بات ہے، عبادت دل سے کرنا ایک اور بات ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اے ایمان والو، یہ علماء کرام ترجمہ کرتے ہیں، لیکن صوفیہ نے اس کی الگ ترجمہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہ تمہارا ایمان لانا، ایمان کی باتیں کرنا، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ تم اس دعوے پر کامل اس وقت ہوگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے، اور صرف عمل کر لینا دنیا میں کافی نہیں ہے، جب موت آئے اس دعوے پر قائم اور دائم رہو۔ تو رزق حلال جو ہوتا ہے موت کے وقت بھی کلمے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جو حرام کا مال ہوتا ہے۔ حلال کا تھوڑا سا کھائے، کم کھائے، لیکن حلال کھائے، یہ بہت ساری پریشانیوں سے ہم کو نجات دلاتا ہے۔ تو ہم صوفیہ کرام کی، بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں دو چیزیں بڑی اہم ہم کو نظر آتی ہے، ایک رزق حلال اور صدق مقال، یعنی جب کھاتے تھے حلال کھاتے تھے اور جب بولتے تھے سچ بات بولتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں حرام کی کمائی، حرام کا مال، حرام کا رزق نظر نہیں آتا، اور جھوٹ، گناہ ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات یاد رکھے، جو انسان اپنی اولاد کو حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے، علماء کرام، صوفیہ اعظام، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس کی اولاد نہ اس کی فرما بردار ہوتی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ پریشانی کے عالم میں ہے، کشمکش میں ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا، جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے، باپ جو بول رہا ہے۔ اس میں بیٹے کی غلطی نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ باپ کی غلطی ہے۔ ایک، جب اس کی تربیت کرنا تھا باپ نے تربیت نہیں کی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس مال سے اس کی پرورش کی گئی وہ حرام کا مال تھا۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا ہے تو پھر اس کی بھی اطاعت نکل جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ جو بندہ حلال کے رزق کے ذریعے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ اپنے والد کے مقام کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے خوف بھی کھاتی ہے، کیونکہ والد جو ہوتا ہے ڈر والا ہوتا ہے۔ والد اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے رزق حلال کی طرف، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہی عناصر اس کے بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال دیکھنا ہے تو یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی، جس کو دیار ہند و پاک میں، ہندوستان اور پاکستان، یہ ایشیا وغیرہ میں 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کو نسبت ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاولیاء بنایا، تمام اولیاء کرام کا سردار۔ اور خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ہر ولی یہ کہتا ہے کہ ہم کو جو ولایت ملی ہے یہ غوث اعظم کے قدموں کی خیرات ہے۔ یہ مقام حضرت غوث اعظم کو جو ملا، حضرت غوث اعظم کے والدین کے احوال کو ہم پڑھتے ہیں
تو وہ واقعہ آپ کے والد بزرگوار کا آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ ایک سیب آیا تھا بہتے ہوئے، آپ نے اس کو کھا لیا۔ اس سیب کی معافی کے لیے آپ نے اس باغ کے مالک کے پاس 12 سال تک نوکری کی۔ کس جرم میں؟ صرف ایک سیب، وہ بھی بہتے ہوئے آیا تھا، توڑ کر بھی نہیں کھایا تھا، بہتے ہوئے آیا تھا۔ 12 سال تک اس باغ کی آپ مالی کرتے رہے، حضرت غوث اعظم کے والد۔ کیا خدشہ تھا کہ وہ ایک سیب آیا تھا، نہ جانے یہ حرام میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی پوچھ ہوگی، اللہ کے دربار میں میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ایک بات ان کو کھٹک رہی تھی، یہ ایک بات نے ان کو اس باغ کی 12 سال مالی کرنے میں وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی شادی کا معاملہ ہے کہ کیسی شرائط ان کے سامنے رکھی گئی کہ جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے۔ ان تمام نقائص کے ہوتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ سومعی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار، انہوں نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ایک گناہ کو معاف کرانا تھا جو نادانستہ طور پر ہو گیا تھا، جان بوجھ کر بھی نہیں، بھوک کے عالم میں غلطی سے کھا لیا تھا۔ اس ایک جرم کے بدلے میں 12 سال کی اپنی زندگی کو اس باغ کی مالی کرنے میں، اس باغ کی دیکھ بھالی کرنے میں لگا دی، اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ اولیاء کرام کی ہم زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان اولیاء کرام کے واقعات سنانے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، کہ ہم جس کے نام لیوا ہے، ہم جن کے نام پر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، کیا پیغام انہوں نے اپنی زندگی سے دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن آپ کے آنے کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان کے والد بزرگوار کو دے دی تھی۔ تو ابھی ہم نے جس بات کو سنا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، حلال اور طیب مال کھانا کھلانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شادی ہوئی، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے قاب میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ اے ابو صالح، تمہیں اللہ ایک فرزند سے سرفراز فرمانے والا ہے، اور اس کا مقام اس طرح ہوگا کہ جس طرح میرا مقام انبیاء کرام میں سب سے بلند اور بالا ہے، اسی طرح تمہارے فرزند کا مقام اولیاء کرام میں سب سے بلند و بالا ہوگا۔ اسی قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر نے خوب کہا کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی جس طرح کا مقام انبیاء کرام کے گروہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہی مقام اولیاء کرام کے گروہ میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کی ابھی ولادت سے پہلے ہی آپ کے آنے کی بشارتیں اور آپ کے اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہونے کی باتیں بتائی جا رہی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آتے ہیں، آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا، ہم وہ واقعہ بہت بار ہم نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے تھے۔ کچھ سال کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ چاند کے دیکھنے میں نہ دیکھنے میں کشمکش ہو گئی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، کل روزہ ہے یا نہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ تولد ہوا ہے جو پچھلے 3-4 سال کا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو دن کے وقت میں وہ دودھ نہیں پیتا۔ ہم ان کے گھر پہ جا کر معلوم کرتے ہیں تو لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر پر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کیا آپ کے بیٹے نے آج صبح سے دودھ پیا یا نہیں پیا؟ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاند ہو چکا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کا بچپن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مریدین اور متقدین نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ولایت کے مقام پر کب سرفراز کیا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی راہ کی طرف چن لیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں اس کے راستے کی طرف محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. یعنی اللہ کسی کو ولی بنا کر پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو بھی کھول دیتا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے. آپ مادر ذات ولی تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں، میں ان کرامتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور ان کرامتوں کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. غیر مقلدوں کا سب سے بڑا امام علامہ ابن تیمیہ، جس کی فقہ کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی باتوں کو، اور کہتے ہیں کہ خود کو غیر مقلد ہے، ہم فقہ پر عمل نہیں کرتے. ساری کے سارے فتاوی ابن باز کے، علامہ ابن تیمیہ کے یہ فالو کرتے ہیں. وہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اتنی تواتر کے ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی کی کرامتیں ثابت ہوتی ہے. اور حضرت غوث اعظم کی کرامتیں لکھنے والے جو آپ کے سیرت نگار ہے، بہجت الاسرار نامی کتاب، کس طرح لکھی انہوں نے کرامتوں کے، آپ کے جو واقعات ہیں، آپ کی جو سیرت لکھی ہے، جس طرح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے سند کے ساتھ روایتیں کہ ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے، بہجت الاسرار نامی کتاب میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، آپ کی سیرت اسی طرح لکھی گئی. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مریدین نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے ولی کب بنایا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال کی تھی. جب میں مدرسے کو جایا کرتا تھا تو فرشتوں کی ایک جماعت میرے ساتھ چلا کرتی تھی، میں ان کو نہیں پہچانتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ میرے ساتھ مدرسے کو بھی آیا کرتا. جب میں مدرسے میں جاتا تو وہ لوگ بچوں کو ہٹاتا کہ ہٹو ہٹو عبد القادر کو جگا دو. جب میں جگہ پر بیٹھ جاتا تو میرے پیچھے بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگتا. جب مدرسہ ختم ہوتا تو پھر میرے ساتھ وہ انسان گھر کو چلتا. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے شخص تم کون ہو جو میرے گھر سے نکلنے سے لے کر میرے گھر کو واپس آنے تک میرے ساتھ رہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے. تو یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں نکلے. جس طرح بچوں کے کھیلنے کا معاملہ ہوتا ہے، کھیلتے کھیلتے دوستوں کے ساتھ جنگل میں نکلے، گائے کے پیچھے چلے گئے، گائے کے ساتھ کھیل رہے تھے. گائے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بزبان فصیح عربی زبان میں گائے یہ کہنے لگی کہ اے عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات سنے، دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، گھر کے چھت پر چڑھ گئے اور اکیلے بیٹھ گئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایام حج کے ایام تھے. میں نے اپنے گھر سے بیٹھ کر میدان عرفات کے ان بزرگوں کو دیکھا جو عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. وہ پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کی آنکھوں سے اٹھا دیے تھے. آپ کا گھر کہیں اور ہے، عرفات کا میدان کہیں اور ہے، لیکن حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر عرفات کے میدان کا مشاہدہ کر رہا تھا. یہ واقعہ میں نے اپنی والدہ کو سنایا اور بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت طلب کی. اور یہاں پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم جب اپنی والدہ سے اجازت لے رہے تھے کہ میں بغداد کے سفر پر جاؤں گا، تو حضرت غوث اعظم نے 2 باتیں کہیں کہ میرے بغداد کے سفر کا مقصد ایک تو علم دین کا حاصل کرنا ہے، اور دوسرا بزرگان دین کی زیارت کرنا اور ان کی صحبت سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہے. یعنی اولیاء اللہ کی زیارت اور ان سے فیض حاصل کرنا، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد جانے کے لیے ایک اہم مقصد تھا. تو بزرگان دین کی زیارت کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا، آج ہم اس سے بہت دور ہیں. ہم بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا نہیں چاہتے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ میں بغداد جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اولیاء کی زیارت بھی کرنا ہے، اور ان کی صحبت کو اٹھا کر ان سے فیض کو بھی حاصل کرنا ہے. تو یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، ان سے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر چلے. وہ سفر کا واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر کس طرح سے اسلام کو قبول کیا. لیکن میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانی کے عالم میں تھا، شباب پر میری جوانی تھی. ایک مرتبہ مجھے آنکھ لگ گئی، ہاتف غیبی سے ندا آئی، آسمان سے ایک آواز آئی. آواز دینے والے نے کہا کہ عبد القادر، تمہیں سونے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا،
حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کہ جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میرے جسم پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، مجھ پر غشی آ گئی۔ اس کے بعد میں جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ آپ کی سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 25 سال تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی جنگلوں میں گزارتے رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، زندگی کا آدھا حصہ جنگلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے نکال دے۔ اور خود آپ کے مریدین اور متقدین، آپ کی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی 40 سال تک عشاء کا وضو کر لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی تو انسان ہے، نیند بھی ہوتی ہے، چین بھی ہوتا ہے، بہت سارے کام رات میں ہوتے ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔ 40 سال تک عبادتیں ریاضتیں ایسی کہ عشاء کے وضو کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتے مسجد میں تو فجر کی نماز ادا کر کے نکلتے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 15 سال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ رات میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، ان کی 11ویں کرتے ہیں، ان کے نام کا جھنڈا ہم گھر پہ لگا لیتے ہیں، اسی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ مستحب کام ہے، آپ 11ویں کریں گے نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے، اس کے ذریعے آپ کی نجات ہو سکتی ہے، لیکن ضروری یہ کام نہیں ہے۔ ضروری یہ کام ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر چینجز کرنا، اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا نام لے کر بکرا لائے، کاٹ دیے، 11ویں کر دیے، کھلا دیے، کام ختم، سال بھر پھر سکون سے رہیں گے۔ یہ زبانی دعوے ہیں اور یہ زبانی دعوے چلنے والے نہیں ہوتے۔ عملی دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیکھا جاتا ہے۔ اگر عمل میں کوئی کمی ہے تو ان کی محبتیں، ان سے جو آپ کا عشق ہے، ان سے جو آپ کی وارفتگی ہے، یہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کے ساتھ کام آئے گی۔ بہت ساری روایتیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ہر ولی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، وہ اس کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو یہ صحیح روایتوں سے ثابت باتیں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محبت بھی تو کام والی ہونی چاہیے نا۔ صرف زبانی دعووں سے میں ان کا محبوب ہوں، میں ان کو چاہنے والا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ چیزیں کام میں آنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا سے لے کر آیا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ عبادتیں نہ بھی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول تھے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے بعد، جن کے ساتھ ہمہ وقت فرشتوں کی فوج رہتی، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبادتیں کر کے امت کو درس دے رہے ہیں کہ اگر امت کی نجات ہے، امت کی بقا اور فلاح ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج ہم حضرت غوث اعظم کا نام لے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کرے، یہ غوث اعظم کے چاہنے والوں کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک جو زندگی گزاری، دیکھیں اب کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھانا ہے۔ اب جنگلوں میں تو ہے، جنگل میں کیا کھا رہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال تک صرف جھاڑ کے پتوں پر کو کھا کر اپنی زندگی کو گزارا۔ 1 سال میں نے جھاڑ کے پتے بھی کھائے، کچھ پانی بھی پیا۔ 1 سال میں صرف پانی پر اکتفا کیا، صرف پانی پیتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا۔ اور 1 سال میں نے نہ کھایا نہ پیا، صرف رب کی عبادتوں میں مشغول رہا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے خانے کرم سے کھلاتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس یہ چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو پہنچا دے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عام بندہ نفل کی کثرت کے ذریعے، نفل عبادت کی کثرت کے ذریعے پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرنے کا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویائی کی نشانی ہے۔ وہ زبان سے کہتے ہیں تو اپنی بات نہیں کہتے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی کہلوائی ہوئی بات کہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا سب اللہ کے لیے کرا۔ اسی لیے ان کی زبان میں اللہ نے وہ گویائی کی طاقت رکھ دی کہ وہ بندے جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ اس اللہ کے لیے کیا محال ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگلوں میں کھلائے اور پلائے، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات اور بعید بات نہیں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے زندگی گزاری، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں گزارا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت ایک عالم بھی تھے۔ میں نے بارہا کہا کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو اہل سنت، تو اہل سنت کوئی بھی جماعت والا ہو، چاہے تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، اپنے آپ کو کوئی کہتا ہو، ان 3 ہستیوں کے سامنے اپنے سر کو یقیناً جھکاتا ہے۔ سب سے پہلی ذات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں، ان کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، ان کی علم خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے اپنے تو اپنے غیر بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ ایسی کتابیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، اور آپ کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علم پر مہارت حاصل رکھتے تھے، 13 علوم آپ کو آتے تھے۔ جس طرح آج ہم اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں نا، بھائی فزکس کا علم الگ ہے، سائنس کا الگ ہے، انگلش اگر ہے تو لینگویجز کا علم الگ ہے۔ اسی طرح آپ دینی علم میں آ جائے تو تفسیر کا علم الگ ہے، قرآن حدیث کا علم الگ ہے، فقہ کا علم الگ ہے، علم الگ ہے، یہ تمام علوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 علوم پر مہارت تھی، اور صرف پڑھتے نہیں تھے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ بیک وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 400 فقہا، 400 محدثین، 400 اس وقت کے بڑے بڑے علماء حاضر رہتے اپنے ساتھ قلم اور دوات لے کر کہ غوث اعظم جو کہیں ان کے ارشادات کو لکھتے جائے۔ اور آپ کی مجلس کا کیسا 70,000 لوگ یک وقت آپ کی مجلس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کے بیان کو سننے کے لیے۔ حضرت غوث اعظم کا یہ مقام تھا، اور علمی خدمات تو آپ کی بے شمار ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، آپ نے شیعت کا جتنا رد کیا کسی اور ولی نے اتنا رد نہیں کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعوں کے ایک ایک فرقے کا کھول کھول کر رد کیا۔ آپ کی کتاب الغنیۃ الطالب لطریق الحق میں کھول کھول کر ان کے عقائد کو بیان کیا، اور ان کا رد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے گئے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تفسیر کے بھی آپ ماہر، علم حدیث کے بھی آپ ماہر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ آپ نے پچھلے بار بھی سنا ہوگا کہ علامہ ابن جوزی وقت کے بڑے محدث ہے۔ ان کے پاس آپ کے شاگردوں نے آ کر کہا کہ عبد القادر جیلانی کے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مجمع رہتا ہے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے علم کا شہرہ بغداد میں ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا علم ان کا، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا ہم سے بڑے وہ عالم ہیں؟ علامہ ابن جوزی وقت کے بڑے محدث ہے، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، بغیر ان کی کتابوں کو پڑھے کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ علامہ ابن جوزی حضرت غوث اعظم کی مجلس میں آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں، 1 تفسیر، 2 تفسیر، 3 تفسیر، 11 تفسیریں ہو جاتی ہے۔ آپ کا شاگرد علامہ ابن جوزی کا پوچھتے جاتا ہے کہ آپ کو اس کی تفسیر کا پتہ ہے؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ 11 تفسیروں تک ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی ابھی بیٹھے ہیں، حضرت غوث اعظم 12ویں تفسیر کرتے ہیں، 13ویں کرتے کرتے ایک آیت کی حضرت غوث اعظم 40 تفاسیر کرتے ہیں۔ یعنی آیت ایک ہوتی ہے، اس کے معنی مفاہیم بہت سارے ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم 40 تفسیریں ایک آیت کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایک ہی جملہ، رجعنا من الحال الى القال، من القال الى الحال۔ اب تک ہم زبان کے ذریعے اس قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، اب ہم قلب کی کیفیات کے ذریعے
اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی ایک ضرب لگاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی وجد کے عالم میں اپنے جبے اور شائع کو نکال کر حضرت غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیتے۔ یہ کیفیات وقت کے محدث کی حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ تو علم میں بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام حاصل تھا، فقہ میں بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام حاصل تھا، اور اولیاء کرام کی صف میں تو پھر سید الاولیاء آپ کا مقام ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود عبادتوں میں کوئی آپ کا ہمسر اس وقت نہیں تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سنانا، آپ کی زندگی کو بتانا، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف نام لیوا نہ بنے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا پابند بنائے، اپنے آپ کو درود و سلام کا پابند بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، اپنے آپ کو حلال کمانے کھانے کا عادی بنائے، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا بنائے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، میں سنانے بیٹھوں تو وقت کم پڑ جائے، واقعات ختم نہ ہو، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ اور واقعات، کچھ اور آپ کی سیرت کے جو قیمتی نگار ہے ان کو ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کی اس زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔